اس اذیت سے پاکستان کی بین الاقوامی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاید ہمیں اب نیک نامی اور بدنامی سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہمارے رتیبی اعمال ایسے ہیں کہ اب نیک نامی اور گمنامی ہمارے لیے بےمانی ہو گئی۔ عوام کی حالت دن بدن، معیشت کا معیار عوام ہوتے ہیں، انکم پر کیپیٹا ہوتا ہے کہ فی آدمی ہماری آمدنی کیا ہے اور فی ہمارے اخراجات کیا ہیں، کہ یہ مائنز اینڈ منرل بل کا پاس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہماری اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جو ان بیلنس ہے، جو غیر متوازن ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ امریکہ کو نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیچتے ہیں اپنے نرخوں پہ، اور ہم مجبور ہیں ہماری چیز امریکہ سے اٹھاتے ہیں۔ ہماری فوج کی ساری انسٹالیشن امریکہ سے آتی ہیں۔ ہماری کوئی فوج کی کوئی چیز بھی اس ملک میں سوائے اس کے کہ ہم کچھ گنز بناتے ہیں پی او ایف واہ میں اور پی او ایف حویلیہ میں، اور کچھ گنز بناتے ہیں اٹک کے پاس، کہ بھی خود کہہ دیتا ہے اشارہ کر کے، سن لو یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں، ایسے بھی وہ سنتے ہیں۔ ملاقات کے وقت عمران خان کے پیچھے اور یہ کرسی ہے، کرسی کے پیچھے ایک ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کا جو ہے فیتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان جو بات بھی کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے جو میں یا آپ جو بھی آدمی ملاقات کریے جس کو اجازت ہوئی ہے، یہ ملاقات 30 منٹ کی ہوتی ہے، فکس ٹائم 30 منٹ، لیکن ابھی 30 منٹ پورے نہیں ہوتے کہ ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب اپنی گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب 25 ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 5 منٹ رہ گئے، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو کہتا ہے بس یہ وقت ختم ہو گیا۔ تو وہاں سے پہلے عمران خان کو نکالتے اور یہ جو وزٹر کا دروازہ ہے اس کو نکلنے کا بند کر دیتے ہیں۔ جب عمران خان نکل کے جا چکا ہوتا ہے، کلیئرنس رپورٹ آتی ہے کہ جی اب وہ جا چکے ہیں، تو پھر تاکہ ان کی آپس میں ملاقات نہ ہو جائے، پھر ان کو وزٹر کا کھودا جاتا ہے، اور وہ ایک لمبا چکر لگا کے ڈپٹی سپرڈنٹ کے دفتر کے پاس جو گیٹ ہے جس سے نکلنا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس اذیت سے پاکستان کی بین الاقوامی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاید ہمیں اب نیک نامی اور بدنامی سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہمارے رتیبی اعمال ایسے ہیں کہ اب نیک نامی اور گمنامی ہمارے لیے بےمانی ہو گئی۔ تو جب بےمانی ہو گئی ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی نہیں ہے کہ یو کے کا پریس کیا کہتا ہے، جرمنی کا کیا کہتا ہے، فرانس کا کیا کہتا ہے، خود ان کا آقا یو ایس اے کا پریس ہے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ یہاں سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ لابینگ کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں، ہم یو ایس میں لابیسٹ مقرر کرتے ہیں کہ ہماری لابینگ کرو، تم جواب دو۔ وہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ معیشت ڈوب گئی اور دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے۔ عوام کی حالت دن بدن، معیشت کا معیار عوام ہوتے ہیں، انکم پر کیپیٹا ہوتا ہے کہ فی آدمی ہماری آمدنی کیا ہے اور فی ہمارے اخراجات کیا ہیں، کیا اس میں جائز اخراجات بچوں کی تعلیم، علاج، ضروریات زندگی وہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو وہ انکم پر کیپیٹا سے نیچے ہے۔ ہر شخص کی انکم کم از کم اتنی ہونی چاہیے، اس کو اتنی اجرت ملنی چاہیے کہ وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن ہو سکے، اس کی فیملی کا علاج ہو سکے، اس کی رہائش اچھی ہو، اس کو صاف پانی ملتا ہو، اس کو صاف ہوا ملتی ہو، اس کو پہننے کو اچھے کپڑے ملتے ہوں،
پہننے کو اچھے جوتے ملتے ہوں، یہ ساری سہولتیں اگر اس کو بینز مرسیڈیز نہیں مل سکتی تو چھوٹی سی گاڑی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں تو دور کی بات ہے کہ وہاں تو جو آدمی صفائی کی ڈیوٹی والا ہوتا ہے وہ بیمار پڑے اپنی گاڑی بند کر کے آتا ہے تو صفائی کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو خواب ہے، ہم وہ نہیں سوچ سکتے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں کیا ہو عام آدمی، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں نے مزدوروں کے ساتھ مزدور بن کے بھی کام کیا، کسانوں کے ساتھ ان کے کھیتوں میں کام کر کے بھی کیا، میں اس سے گزرا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی کہتا ہوں، اور آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے خفا ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے کیا خفا ہو گیا، میں تو ان کا ساتھی ہوں۔ تو میں آپ کے نوٹس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کل بھی ملاقات کا دن تھا۔ پچھلی دفعہ جب چکری سے ان کی بہنوں کو وہ چکری لے جا رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ منگل کے دن ملاقات کا دن ہے، اس دن آ جائیں، آپ کی ملاقات کرائی جائے گی۔ ملاقات کا فیصلہ جیل اتھارٹیز نہیں کرتی، اور یہ مجھے خود جیل والوں نے بتایا ہے، اس لیے آپ کوٹ کر سکتے ہیں مجھے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے مجھے اجازت دی، 3 دسمبر کو حکم دیا کہ قاضی انور کی ملاقات کرائی جائے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو آرڈر بھیجا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو آرڈر 5 دسمبر کو مل گیا۔ 5 دسمبر سے لے کر 9 دسمبر تک میں مسلسل انتظار کرتا رہا، جاتا رہا، 9 بجے جاتا اور 4 بجے وہاں سے رخصت ہوتا، وہ کہتے ابھی جیل بند ہونے والا ہے۔ دسمبر میں چونکہ سورج جلدی غروب ہوتا ہے تو بس وہ سن سیٹ سے پہلے جیل کی بند ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے بند ہو آپ جائیں۔ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا جب میں کنٹمپٹ میں جانا چاہتا تھا ہائی کورٹ میں، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے پچھلی تاریخ میں 7 دسمبر کی تاریخ میں ایک نوٹیفکیشن کیا جس میں ہائی کورٹ کا آرڈر لکھا، اور یہ لکھا کہ قاضی انور کی ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ ملاقات کے دن ہمارے پاس منگل اور جمعرات ہیں، وہ ان دنوں میں اس ذریعے سے نہیں آیا، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ نام لکھے کہ پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی ہے، وہ نام دیتی ہے ہمیں، اور وہ سلمان اکرم راجہ ہے، بیرسٹر گور ہے، اور پنجوتھا ہے، انتظار حسین پنجوتھا کا نام دیتا۔ میں نے پھر اپنے ان اکابرین کو اس کی کاپی بھیجی، اور انہوں نے نام دیا۔ تو جب نام پہ میں گیا تو میں نے پوچھا، مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں اب، اور وہ میرے ساتھ ہوا، مجھے خود جیل اتھارٹیز نے ایسے ہوا کہ میں نے ٹرائل میں عمران خان نے میرا وکالت اٹیسٹ کیا، وکالت نامہ اٹیسٹ کیا، جیل میں اس جج کو خود جا کے دیا کہ یہ قاضی انور میرا سینئر وکیل ہے۔ جج نے اجازت نامے پہ آرڈر دیا کہ اس کو بلایا جائے، نہیں بلایا گیا۔ جج نے آخر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہا تم خود جا کے گیا ہو۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آیا ہوگا باہر، لیکن مجھے نہیں کہا، واپس چلا گیا ہوگا۔ جب کچھ دنوں بعد ملاقات کے لیے میں گیا تو میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ہماری اپروول اوپر سے آتی ہے، ہم نام بھیجتے ہیں یہ فلانا آیا ہوا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملاقات کراؤ تو ہم ملاقات کراتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھا رہنے دو خود چلا جائے، اور واقعی بیٹھا رہنے دیتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے خود چلے جائے۔ اب انہوں نے اور بھی آسان طریقہ کیا ہوا ہے کہ اڈیالہ سے 2 کلومیٹر پہلے آپ کو روک دیا جاتا ہے، 2 کلومیٹر پہلے پولیس
چیک پوسٹ بناتی ہیں، وہاں سے پہلے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس راستے سے چکری کو جا رہا ہوں تو آپ کو کہیں گے جاؤ ٹھیک ہے، کیونکہ وہی راستہ چکری کو بھی جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں عمران خان سے ملاقات کر آیا ہوں تو 2 کلومیٹر پہلے ہی آپ کو روک دیں گے، آپ کو کہیں گے آپ کا، ہم پوچھتے ہیں آپ گاڑی ایک سائڈ کو کھڑی کریں، یہ میرے ساتھ آپ گاڑی ایک سائڈ کو کھڑی کریں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کا نام بھیج دیتے ہیں، نام بتائیں، موبائل نمبر دیں، اور اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کو ہم اطلاع دیں گے، آپ کو ہم بھیج دیں گے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا پولیس کا آدمی بھیج دیں گے، یہ جا کے آپ کو پہنچا۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ جو بھی حکام ہیں وہ یہ کم از کم سوچیں کہ اس ملک میں اداروں کو تباہ کرنے سے انہیں کیا ملے گا، عدلیہ کو بے اختیار کرنے سے انہیں کیا ملا سوائے ندامت کے۔ آپ اپنی مرضی کے جج لگا دیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت کو جج لے جائیں، اپنی مرضی کے جج کو چیف جسٹس بنا دیں، اس سے اس ادارے کی ساکھ ختم ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ ادارہ انصاف کا ادارہ نہیں رہتا۔ یہ ایکسرسائز جو بھی ان کو مشورہ دیتا ہے، جس نے بھی کیا ہو، جس کے کہنے پہ انہوں نے کیا، وہ ان کا دوست نہیں تھا۔ عدلیہ کو تباہ کرنے سے وہ اعتماد جو آپ کو لون کی شکل میں مل سکتا ہے وہ مشکل سے ملتا ہے۔ اب آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ ہمیں آپ کا جوڈیشل سسٹم، اس دفعہ کہ ہمیں آپ کے جوڈیشل سسٹم پر ریزرویشن ہے۔ امریکہ سے جورسٹ جب اپنے آپ کو قانون دان کہتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے چیف جسٹس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور ہمارا چیف جسٹس ان کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے ملزم ججوں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ اس ملک کی توہین تھی۔ باہر کے جج کو کوئی اخبار کا جورسٹ، وہ جج بھی نہیں تھے، وہ قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ہماری عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کو اپنے سامنے بٹھا کے کویشچن کو آنسر کرنے پہ مجبور کرے۔ یہ بہتر ہوگا کہ اپنی پالیسیوں پہ، کیونکہ اس ملک میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومت فوج کی ہے۔ اس وقت اس ملک کو چلانے والا عاصم منیر ہے جو حافظ قرآن ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے اس نے اسلام آباد میں قرآن پہ لیکچر دیا اور 20 منٹ بعد زارہ بازی نے تباہی کر دی۔ قرآن پہ لیکچر دیا، قرآنی تعلیمات پہ، اور قرآن کی آیات کوٹ کی، ترجمہ بتایا، اس کے صرف 20 منٹ بعد اس حصے میں جس میں انہوں نے وہ گفتگو کی تھی، وہاں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار ہوا، یہاں تک کہ فیصل مسجد کی شیشے بھی ٹوٹ گئے، لوگوں کی ویکلز ڈیمیج ہو گئی۔ مجھے رات چیئرمین عمران نے ایک میسیج دیا ہے، وہ میسیج ہے مائنز اینڈ منرل بل کا۔ مائنز اینڈ منرل بل پہ آج کے ڈان میں آپ دیکھیں، ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ یہ مائنز اینڈ منرل بل کا پاس ہونا
اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہماری اور امریکہ کے درمیان تجارت میں جو ان بیلنس ہے، جو غیر متوازن ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ امریکہ کو نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بیچتے ہیں اپنے نرخوں پہ، اور ہم مجبور ہیں ہماری چیز امریکہ سے اٹھاتے ہیں۔ ہماری فوج کی ساری انسٹالیشن امریکہ سے آتی ہیں، ہماری کوئی فوج کی کوئی چیز بھی اس ملک میں سوائے اس کے کہ ہم کچھ گنز بناتے ہیں پی او ایف واہ میں اور پی او ایف حویلیہ میں، اور کچھ گنز بناتے ہیں اٹک کے پاس۔ ہماری جتنی ہیوی اکوپمنٹ ہیں آرمی کی، ایئر فورس کی، نیوی کی، وہ امریکہ سے آتی ہے، اور امریکہ کو وہ ہمیں خیرات نہیں دیتا، وہ ہم پہ بیچتا ہے اور ہم خریدتے ہیں۔ تو اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ جو امبیلنس ہو گیا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ امریکن چاہتے ہیں کہ مائنز بل جو ہے اس کو پاس کیا جائے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مائنز بل وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں کو بھیجا کہ یہ اپنی اسمبلیوں سے پاس کراؤ، ایک بل کہ اپنی اسمبلیوں سے پاس کراؤ۔